السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، زور سے زورین کے سینے سے جا کر ٹکرائی۔ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ دکھائی نہیں دیتا کیا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ زورین نے اس کے بازو پکڑ لیا۔ کل رات کے وقت تم کہاں پر تھی؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مجھ سے ڈرامے بازی نہ کرو اور جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے زورین صاحب کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ فی الحال میں اپنے ماں باپ کے گھر میں موجود ہوں۔ میں جہاں جی چاہے جا سکتی ہوں، جس سے جی چاہے مل سکتی ہوں، اور جیسا جی چاہے کر سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک بات چبا کر بیان کی۔ اچھا جی، میری بلی مجھے ہی میاؤں۔ یہ کہہ کر وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تیزی سے پیچھے کی طرف گئی۔ دیکھو چھوٹی سی لڑکی، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ مجھے اس طرح سے چال چلن رکھنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ میں تو ایسی ہی ہوں اور میں ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے اپنا تعلق توڑ سکتے ہیں، مگر ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ مجھے کبھی بھی اپنے اشاروں پر نہیں نچا سکتے۔ ابھی تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے کیونکہ ابھی تم میری دسترس سے دور ہو، لیکن وائف ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اور جہاں تک تم سے نکاح کا سوال ہے تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے کوئی دھواں دار محبت ہو گئی ہے، یا میں تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں، یا تم سے زیادہ حسین لڑکی اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں ویسے بھی حسن کو اہمیت نہیں دیتا۔ میرے نزدیک عورت کا کردار اور عورت کا اخلاق قابل دید چیزیں ہوتی ہیں، اور میں ہمیشہ انہی چیزوں کو ہی اہمیت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ماتھے پر انگلی سے 2 بار زور لگایا تو وہ کرہ کر رہ گئی۔ آپ کس قدر بدتمیز انسان ہیں! ابھی تو تم مجھے ٹھیک طرح سے جانتی ہی نہیں ہو۔ تمہیں کسی دن اپنے دوسرے روپ سے ملواؤں گا۔ اخلاق تو تمہارے پاس بالکل نہیں ہے۔ جہاں تک کردار کی بات ہے، اسی وجہ سے ہی تمہارے پاس رکا ہوا ہوں۔ کسی دن اگر مجھے شک ہوا کہ تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہی ہو تو اس دن مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہارا لحاظ کروں گا۔ اگر میں نے تمہیں یہ ذرا سی چھوٹ دی ہوئی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ انگلی اٹھا کر دھمکی دیتا ہوا وہ سے وہاں سے جا چکا تھا۔ آرزش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس ظالم انسان نے یہ بات کس وجہ سے کی ہے۔ 2 دن پہلے ہی وہ فرحان کے ساتھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے گئی تھی۔ وہ اس کے ماموں جان کا ہی بیٹا تھا۔ اس کے ساتھ آرزش کی اچھی بانڈنگ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی حد تک اٹیچ بھی تھے۔ گھر میں بھی آنا جانا تھا، فیملی ٹرمز بھی اچھے تھے، اور یہ بات زورین صاحب کو پسند نہیں تھی۔ اس نے جب ان دونوں کو گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی منگیتر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھے۔ وہ ایسی ہی ذہنیت کا مالک تھا، حد سے زیادہ پوزیسو انسان تھا۔ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی۔ مغرور اور اپنی منمانی کرنے والا ضدی لڑکا جو بچپن سے ہی وہی کرتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ اپنے رب اور اپنے باپ کے علاوہ وہ کسی سے بھی خوف نہیں کھاتا تھا۔ گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جاگیردار بھی تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اسے ہر چیز پر غرور تھا۔ ارزش کو اس کی یہی طبیعت زہر لگتی تھی۔ وہ نرم دل کی مالک لوگوں کو پسند کرتی تھی، جبکہ زورین اس پر ہمیشہ ہی رعب جماتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زورین اس کو سمجھے اور اپنی ملکیت ظاہر کرنے کی بجائے اس سے محبت جتائے۔ آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا۔ اور اگر میں یہاں سے نہ ہٹوں تو تم کیا کرو گے؟ کیا مجھے دھکا دو گے؟ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ ارزش کی بے بسی دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ کا کیا حشر کر سکتی ہوں۔ اچھا جنگلی بلی، مجھے بھی تو بتاؤ، میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کیا کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ مزید ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ میں تایا جان کو آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ 2 دن پہلے اپنے دوست کے ساتھ کلب گئے تھے۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔
تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب کی بار اس نے اس کے دونوں بازو مضبوطی سے دبوچ لیے اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ کیا تم نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے؟ مجھے آپ پر نظر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے شوق ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا فضول وقت ہے جو میں آپ کے اوپر برباد کروں گی۔ اپنا بازو چٹکتے ہوئے وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ زیادہ ہی فری ہوتی جا رہی ہو اور اپنی حدوں کو بھی کراس کرتی جا رہی ہو۔ تم نے جس کے ساتھ بھی تعلق رکھا ہوا ہے، جس سے بھی میری انفارمیشن لیتی ہو، بس خیر مناؤ کہ میں اس تک نہ پہنچ سکوں، کیونکہ جس دن اس ذلیل انسان کی گردن میرے ہاتھوں میں آ گئی، اس دن تو وہ اس دنیا سے جائے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ زمین کے اندر دفن ہو جاؤ گی۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے ہیں، تم جانتی ہو کہ مجھے دھمکی دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی میں ڈرپوک لوگوں کی طرح صرف باتیں کرتا ہوں۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، کیونکہ میں نواب ارزش ہوں، اپنے الفاظ کا پکا۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو مجھے آزما کر دیکھ لو۔ اس نے ایک اور قدم اس کی طرف بڑھایا تو وہ دیوار سے جا کر لگی۔ اب ان کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ اس نے اپنی سسکی روکنے کے لیے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں کی باہر سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، اپنے ماتھے کو بے چینی سے مسلا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی کزن انعام نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ زورین بھائی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ وہ انسان مجھے زہر لگتا ہے، میرا بس چلے تو میں اس انسان کی جان لے لوں۔ مجھے اسے شادی نہیں کرنی، اگر میں اس کی زندگی میں چلی گئی تو وہ مجھے پاگل کر دے گا، وہ اپنی طرح مجھے بھی ایک نفسیاتی انسان بنا دے گا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یار پلیز تھوڑی سی ریلیکس ہو جاؤ اور خود کو نارمل کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں خود زورین بھائی سے اس بارے میں بات کروں گی۔ نہیں، تمہیں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے۔ اب میں اس انسان کو بتاؤں گی، اسے جس چیز سے نفرت ہے اب میں ویسا ہی کروں گی۔ دیکھو یہ بے وقوفی مت کرنا، تم نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کر کے تم اپنے آپ کو کتنی بڑی مشکل میں ڈالو گی۔ وہ جن چیزوں سے چڑھتے ہیں تم ان چیزوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ کیا میں ان کے باپ کی نوکر لگی ہوں؟ وہ حد سے زیادہ بدتمیزی سے بولی۔ انعام چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ تم سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تم بھی ان کی طرح ہی ہو، ضدی اور اکڑ والی۔ تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو، جہاں جانا ہے جاؤ، جیسے ایک دوسرے کی جان لینی ہو لو، میری بلا سے، کیونکہ میں تم لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی ہوں۔ انعام نے یہ کہہ کر باہر کی راہ لی، کیونکہ شہریار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ وہاں پر اکیلی ہی کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی کہ اس سے پہلے کوئی اور نہ آ جائے۔ اس کا گھر زورین کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دوبارہ سے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس کے پہلو سے گزر گئی۔ جب زورین نے اس کے بازو پکڑ لی، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ کاٹ کھانے والے لہجے میں بولی۔ اپنی آواز نیچی کرو لڑکی۔ زورین نے اپنی انگلی اپنے کانوں میں رکھی اور بے ساختہ بولا، میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہونے والی بیگم صاحبہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ اس بارے میں کسی کو بتانے کی جرات مت کرنا۔ ہم لوگوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کا پرسنل میٹر ہے۔ یو نو نا کہ ہم دونوں ہونے والے میاں بیوی ہیں۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ میری بھی بدقسمتی ہے، مگر اب کیا کر سکتے ہیں؟ قسمت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ قبول تو کرنا ہی پڑے گا، اور خاندان والوں کی بات ماننی ہی پڑے گی۔ اگر بڑوں سے اختلاف کریں گے تو وہ ہمیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ آپ کو جائیداد کے چلے جانے کا غم ہوگا، مگر مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی لڑکی۔ جس رات تمہیں اے سی کے بغیر ایک گرمی سے بھرے کمرے میں سونا پڑے گا، اس دن میں تم سے یہ سوال کروں گا،
دراصل وہ اپنی گاڑی کی اپنے کمرے میں ہی بھول گیا تھا۔ راستے میں جب اس لڑکی کو دیکھا تو خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور دوبارہ سے اس کو چھیڑنے لگا۔ چلو اب جلدی سے اپنے گھر میں جاؤ اور اپنے پیپرز کی تیاری کرو۔ پچھلی بار بھی تم بہت بری طرح سے فیل ہو گئی تھی، قسم سے۔ جب تم فیل ہوتی وہ تو پورا مجھے لگتا ہے سیدھا اس جگہ پر تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اپنے سینے میں موجود اپنے دل کی جگہ پر اشارہ کرتے ہوئے بولا، کیونکہ سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اس قدر ٹیلنٹڈ اور گولڈ میڈلسٹ ہو، اور تمہاری منگیتر ابھی گریجویشن بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اتنا مسئلہ ہے تو آپ کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ اگر میری زندگی میں کوئی اور لڑکی آ بھی گئی تو مجھے انجوائمنٹ نہیں ملے گی، کیونکہ کوئی بھی لڑکی تمہاری طرح بے وقوف اور بدھو نہیں ہے۔ اس کے سر پر انگلی سے دباؤ ڈالتا وہ ایک بار پھر سے گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ وہ پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ اگر زندگی میں کسی ایک انسان کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ یقیناً اسی انسان کا ہی انتخاب کرتی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بابا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے میری بیٹی آ گئی، آؤ اپنے بابا کے گلے لگو۔ مجھے کسی کے بھی گلے نہیں لگنا ہے۔ ارے کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ آپ تو مجھ سے بات ہی نہ کریں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس ناراضگی کی کوئی خاص اور ٹھوس وجہ؟ وہ اپنا بازو لپیٹ کر سنجیدہ انداز میں بولے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے میرے متھے ایک پاگل انسان لگا دیا ہے۔ وہ حد سے زیادہ سنکی اور ڈرامے باز ہے، قسم سے اسے دیکھ کر ہی میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ میں ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزاروں گی بابا؟ آپ کچھ تو سوچیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، ہم دو پولز ہیں۔ تم نے فزکس میں وہ رول تو پڑھا ہی ہوگا کہ دو اپوزٹ چیزیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ بابا یہ فزکس نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے، اور یہ کوئی فارمولہ یا کتاب کی تھیوری نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل لائف ہے۔ اور اس زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے، جب تک ہماری مینٹیلٹی میچ نہیں ہوگی، جب تک ہم دونوں میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی، تب تک ہم دونوں سروائیو نہیں کر سکتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، وہ بہت ہی سمجھدار انسان ہے، وہ تمہیں سمجھ جائے گا۔ بابا کیا ضروری ہے کیا آپ لوگ میری زندگی پر تجربہ کریں؟ بیٹا کیا تمہیں ہمارے فیصلے پر یقین نہیں ہے؟ بابا پہلے تو مجھے یقین تھا، لیکن اگر سچ پوچھیں تو اب وہ مجھے ذرا بھی یقین نہیں ہے، کیونکہ پہلے میں اس انسان کو نہیں جانتی تھی۔ اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ آرزش اپنی زبان کو سنبھالو، مت بھولو کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ ماما وہ میرا ہونے والا شوہر ہے، ابھی تک میرا اس کے ساتھ کوئی کاغذی یا قانونی رشتہ نہیں بنا، تو ابھی میں اسے ایسے ہی لہجے میں بات کروں گی، اور اگر کسی کو مسئلہ ہے تو مجھے بتانے سے گریز کرے، کیونکہ میں ہر کسی کے مسئلہ سلجھانے کے لیے یہاں پر نہیں آئی۔ انہیں جواب دیتی وہ غصے سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس نے انتہائی زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ آمنہ بیگم نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کو تو اب زرین ہی سنبھالے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آدمی ہماری بیٹی کے لیے ٹھیک ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں اسے، اس نے میرے ساتھ بزنس میں بھی کام کیا ہے، اور ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً 4 سال گزرے ہیں۔ بزنس میں کام کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے، کیونکہ آدمی حقیقی لائف میں اس سے الٹ چلتا ہے۔ نہیں یار، وہ میرا بھتیجا ہے اور میں اسے بہت ہی اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں۔ تم اس چیز کی فکر مت کرو، بلکہ تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، کہیں وہ کوئی بڑی بے وقوفی نہ کر دے۔ اسے کہو کہ زورین کو جس چیزوں سے نفرت ہے وہ بس ان کاموں کو چھوڑ دے اور ان چیزوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دے۔ اس کی زندگی خود بخود ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسے سمجھانا پڑے گا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ ضدی ہو رہی ہے، اور اس طرح کی لڑکیوں کا گھر بسنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ قاسم واپس آ گیا ہے، اور ہاں بیگم صاحبہ، قاسم سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ اس کے ساتھ بھی ملنا کم کر دے، اور ان کے درمیان جیسا بھی رشتہ ہے اس کو بولے کہ اس رشتے کو بھی ختم کر دیں، کیونکہ ابھی بہت جلد وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو جائے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے شوہر کو اس طرح کی چیزیں پسند ہیں۔ آمنہ بیگم مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھیں۔
انہوں نے بحث کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، اور جہاں تک قاسم کا سوال تھا تو وہ اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ انسان ان کے دل کے بے حد قریب تھا، کیونکہ اس انسان نے ان کی بیٹی کو موت کے منہ سے بچایا تھا۔ وہ اس کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے میں تو وہ ان کے گھر کا ہی فرد بن گیا تھا، اور یہ بات اس وقت تک تھی جب تک آرزش کی اور زورین کی منگنی کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ تم نے ایک چھوٹی بیوی پر نظر رکھی ہوئی ہے نا؟ اس نے اپنے گارڈ سے پوچھا۔ جی صاحب جی، میں نے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ مجھے اس کے پچھلے ایک ہفتے کی ساری ایکٹیویٹی بتاؤ۔ اس نے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ صاحب جی، پچھلے ہفتے میں تو انہوں نے ایسا کوئی بھی غیر معمولی کام نہیں کیا۔ جو بھی کام کیا ہے وہ سب کچھ آ کر میری ٹیبل پر کھول دو۔ مجھے بتاؤ کہ وہ گھر سے باہر کتنی بار نکلی تھی، کہاں گئی تھی، کس سے ملنے گئی تھی؟ صاحب جی، وہ صرف اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ ملی تھی۔ کیا اس کے دوست لڑکے ہیں؟ نہیں صاحب، وہ ساری لڑکیاں ہیں، اور وہ لوگ گھومنے کے لیے مری گئے تھے۔ کیا؟ جی صاحب جی، انہوں نے وہاں پر 2 راتیں گزاری تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ خبر آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ وہاں پر 2 راتیں گزار کر آئی ہے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ خبر میرے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے گھر میں پرمیشن لی ہوگی، مجھے تو اس بارے میں نہیں پتہ۔ اس نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنا کوٹ اٹھاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ اس بے وقوف لڑکی سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ وہ کیوں ہر بار اسے اچھی امیدیں لگا لیتا تھا، جبکہ جانتا تھا کہ وہ بھی دماغ سے پیدل ہے۔ اس کے دل میں جو کچھ آتا ہے وہ بس کر گزرتی ہیں۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی ہے۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو پینٹنگ بنانے میں مصروف تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دستک دے کر میرے کمرے میں آنا چاہیے تھا۔ میں تم سے گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا۔ وہ اس کی چیئر اپنی جانب موڑتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے وہ سہم گئی۔ اس طرح سے زورین کبھی بھی اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ ضرور بات بڑی تھی۔ وہ گول گول آنکھیں گھمانے لگی اور اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی کہ پچھلے پورے ہفتے میں اس نے کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا جس کی جواب طلبی کے لیے محترم اس کے سامنے موجود تھے۔ جی، میں آپ کی بات سن رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ امی نے کہا ہے نا کہ محرم کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے ہیں، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ ایک یہی کام تو اسے آتا تھا۔ وہ جب بھی پرسکون ہوتا تھا تو وہ اس کو تیش دلا دیتی تھی۔ آگ پر پیٹرول کا کام کرنا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ دیکھو لڑکی، اس وقت میرا دماغ مت گھماؤ اور مجھے بتاؤ کہ پچھلے ہفتے تم مری کیوں گئی تھی؟ وہ اونچی آواز میں بولا تو عرض جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آہستہ آواز میں بولیں، اگر امی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تو کیا تم ان سے چھپ کر وہاں پر گئی تھی؟ ہاں، وہ میری کچھ دوستوں کی برتھ ڈے تھی، تو انہوں نے وہاں پر برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے گھر میں کیا بتایا؟ گھر میں یہی بتایا تھا کہ میں اپنی فرینڈ کے پاس رہنے کے لیے جا رہی ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایک معمولی سی بات ہے اور اس کی عمر کی ساری لڑکیاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ زورین نے بھی اپنی زندگی اس طرح ہی گزاری ہوگی تو وہ اسے ڈانٹے گا نہیں۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہر بات تو ہم اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے۔ تم نہیں بتا سکتی، مگر میں انہیں بتاؤں گا اور انہیں یہ بھی کہوں گا کہ وہ تم پر نظر رکھیں۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زورین کے بازو پکڑ لیے۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کی جیکٹ ارزش کے ہاتھوں میں آ گئی۔ او آئی ایم سوری، یہ کہہ کر اس نے اس کی طرف جیکٹ اچھالی اور خود دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھ کھول کر پھیلا دیے۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اگر میں نے آپ کو اپنا دوست سمجھ کر آپ پر یقین کر آپ کو سچ بتایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے دگا دیں گے۔ او اچھا، عارضی صاحبہ مجھے اپنا دوست سمجھنے لگی ہیں، وہ بازو لپیٹتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا۔
مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں کس حد تک کرواہٹ بھری ہوئی ہے۔ چلو ہم دونوں ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ ایک بات تو میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، وہ بات بہت اچھی بھی ہے مگر میرے لیے فائدے والی نہیں ہے۔ آپ کھل کر بات کریں، وہ اسے گھونٹتے ہوئے بولی۔ میں جانتا ہوں کہ جب بھی تم کسی کا کوئی راز معلوم کرتے ہو تو تمہارے پاس ثبوت بھی موجود ہوتا ہے۔ ثبوتوں کے بغیر تم کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتی ہو، اور یہ بات قابل تعریف ہے۔ تو آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کلب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جو بھی ثبوت ہے میرے سامنے رکھ دو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں وہ ثبوت اتنی آسانی سے آپ کے حوالے کر دوں گی؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میں تمہارے ماما بابا کو تمہاری CCTV فوٹیج دکھا دیتا ہوں، جس میں تم اپنی دوستوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مڑی کی روڈ پر رات کے 12 بجے چکر کاٹ رہی تھی، جہاں پر کسی بھی وقت آوارہ لڑکوں یا پھر کڈنیپر کے آنے کا گمان ہو سکتا تھا۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے؟ وہ ایک دم سے بخلا گئی تھی۔ بالکل میری جان، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، مگر پلیز وہ ثبوت لا کر یہاں پر کھول مجھے بتاؤ کہ تمہیں وہ سب کچھ کس نے بتایا ہے۔ ہیرا پھیری کرنے کی یا مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ میں بھی تو جانوں کہ وہ کون سا جاسوس ہے جو میرے بیچ میں رہ کر تمہیں میرے بارے میں بھڑکا رہا ہے۔ آپ کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور میں آپ کو اس کا نام نہیں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ پھر راستے سے ہٹو۔ نہیں، میں یہاں سے بھی نہیں ہٹوں گی۔ وہ اب دروازے سے چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کی صلح ہو جائے، یعنی ہم دونوں میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ میں بس آپ کے ساتھ ایک معصوم سا پیارا سا رشتہ بنانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ تو تم میرے ساتھ ایک حسین زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہو؟ جی، آپ ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اسی وقت ہوگی جب تم میرا حکم ماننا سیکھو گی، کیونکہ میں سرکش عورتوں اور یقین کرنا بہت برا سمجھتا ہوں، اور سرکش عورتوں کی باتیں ماننا زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی سمجھتا ہوں۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے دروازے کے سامنے سے ہٹی اور پھر اپنا موبائل اٹھا کر غصے سے اس کے ہاتھوں میں رکھا۔ کچھ یاد آنے پر جلدی سے اپنا موبائل چھینا اور وہاں پر موجود ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اس کی ایک ہی کاپی تھی جو میرے پاس ہے، اور سارے ثبوت میرے پاس آپ کے موبائل میں لگے ایک ڈیٹیکٹر کے ذریعے آتے ہیں۔ کس طرح کا ڈیٹیکٹر؟ وہ وائس ڈیٹیکٹر ہے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں، جس سے بھی بات کرتے ہیں، مجھے سب کچھ بخوبی سنائی دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئے۔ زرین صاحب کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تو لڑکی، کیا تم مجھے ٹریس کرتی رہتی ہو؟ ہاں، وہ ایک بار آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں اور آوارہ بھی ہوں، تو اس دن مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کے بارے میں ثبوت اکٹھے کروں گی اور پتہ لگاؤں گی کہ آپ کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور تمہیں کوئی ثبوت نہیں ملا، رائٹ؟ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ جی، مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تم سے شادی کر کے بہت ہی مزہ آنے والا ہے، زندگی بہت ہی خوشگوار گزرے گی۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ زرین صاحب کے چچا جان کی بیٹی تھی۔ بچپن میں ہی ان دونوں کی منگنی ہو گئی تھی، مگر کسی کو بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ دادی کا کہنا تھا کہ اگر بچپن میں ہی ان کو خبر دے دی گئی تو ان دونوں کا دماغ خراب ہو جائے گا اور پڑھائی سے توجہ بھی ہٹ جائے گی، پھر وہ ہر وقت پیار محبت کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے۔ یہ دادی جان کی ہی منطق تھی، لیکن گھر کے بہت سارے لوگوں نے اس منطق پر ووٹ دی اور اس فیصلے کو سراہا۔ بچپن سے ہی اس کی زرین کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بوسی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ جس کھیل میں زرین ہوتا تھا، یقیناً بات تھی کہ وہ اس کھیل کا لیڈر بنے گا، جبکہ وہ اس کے ماتحت کام کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک بار وہ اس ٹیم میں شامل ہو گئی جس کا زرین کیپٹن تھا۔ وہ حد سے زیادہ رولز کو فالو کرتا تھا اور ذرا ذرا سی بات پر انسٹرکشن دیتا تھا، جو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جب اس نے زرین کے خلاف جانے کی بات کی تو وہ اسے بدتمیزی کرنے لگا۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی تھی۔ اس نے اس دن زرین کا سر کھولا تھا۔ اس بات پر یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے،
مگر یہ سچ ہی تھا۔ سب گھر والے حیران تھے کہ اس چھوٹی سی لڑکی میں اتنی ہمت کیسے آئی، اور اسی دن ہی زورین کے دل میں اس کے لیے بیر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ ہر موقع پر ہی اسے نیچا دکھاتا، چاہے پڑھائی ہو یا پھر بزنس یا کھیل۔ اب اسے ایک نمبر آگے ہی رہتا تھا۔ وہ تو حد سے زیادہ چالاک تھا۔ جو بھی وہ سوچتی تھی وہ زورین صاحب کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد دونوں بھائیوں میں بزنس سے ریلیٹڈ لڑائی ہو گئی تو چچا کی فیملی زورین لوگوں سے الگ ہو گئی۔ کافی عرصے تک ان لوگوں کے جھگڑے چلتے رہے تھے، مگر پھر ایک دن دادی جان نے پرانی یاد تازہ کر دی۔ میں نے تو اپنی پوتی کی منگنی زورین سے کر دی تھی۔ میری پوتی کہاں پر ہے؟ اس کو بلاؤ، میں زورین سے اس کا نکاح کرواؤں گی۔ جب زورین کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بے یقینی سے کبھی وہ اپنی دادی جان کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا، مگر یہی حقیقت تھی اور اس کو قبول بھی کرنا تھا۔ اور یوں ان دونوں کی منگنی ہو گئی، اور ان دونوں کے گھر کے حالات بھی کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ اب وہ جنگلی بلی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ وہ اسے نفرت نہیں کرتا تھا، بلکہ اب وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ جب بھی وہ اسے ملتا وہ اسے تنگ کرتا۔ یہی اس کی لو لینگویج تھی، جبکہ اس چھوٹی سی لڑکی کو یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے خار کھاتا ہے اور یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آج زورین یہ لفظ ادا کیے تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے کچھ الگ سا محسوس ہوا تھا اور اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی کے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تو وہ کھل کر ہنس دی، کیونکہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس میں کبھی اسے یوں لگا ہو کہ زورین اور اس کا مستقبل ہو سکتا ہے۔ یا تو اس کا سر پھاڑ دیتی تھی یا پھر زورین اس کے گھر میں شکایتیں لگا کر اس کو پنشمنٹ دلواتا تھا۔ ابھی بھی تو یہی سب کچھ چلتا آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے راز جانتے تھے اور پھر بعد میں ایک دوسرے کو بلیک میل کر کے اپنے اپنے راز دبا دیتے تھے۔ میرے یار، ویسے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ زورین اپنے بھائی کے کمرے کے اندر داخل ہوا اور چہرے پر بیزاریت کے تاثرات سجائے ہوئے بولا۔ اس کا بھائی پریشان ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تم میری ہی منگیتر کو جا کر میرے بارے میں ہی انفارمیشن دے رہے ہو؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم نے ہی اسے وہ ڈیٹیکٹر بھی لا کر دیا ہوگا، کیونکہ اتنا تو اس کے پاس دماغ نہیں ہے۔ دیکھو، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، ابھی میں نے اپنی اور اس کی دشمنی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں، کیونکہ ابھی وہ تھوڑی تھوڑی میری باتیں ماننے لگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اوہ بھائی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم اپنے پاس سے تکے مت لگاؤ، کیونکہ تمہیں مکمل بات کا پتہ نہیں ہے۔ وہ اس سے ڈپٹ کر ایک بار پھر سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کیسی ہو پیاری لڑکی؟ وہ اس وقت باغیچے میں کھڑی پودوں کی کانٹ چھانٹ میں مصروف تھی، جب جانی پہچانی آواز سن کر مسکراتی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی قاسم صاحب کھڑے تھے، ہمیشہ کی طرح ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ اٹھائے اور لبوں پر پیاری سی اسمائل کے ساتھ۔ مجھے لگا تھا کہ تم میرے استقبال کے لیے آؤ گی، تم تو نہیں آئی، تو سوچا کہ میں خود ہی چلا آتا ہوں۔ آپ کا بہت بڑا احسان ہے جو آپ نے ہمارے اس غریب خانے میں قدم رکھنے کا شرف بخشا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا پینا پسند کریں گے، چائے یا کافی؟ ہم 2 مہینے آپ سے دور کیا ہوئے، آپ تمہاری پسند اور ناپسند ہی بھول گئی ہیں۔ وہ چہرے پر بل ڈالتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ میں ابھی ملازمہ کو کہتی ہوں کہ وہ آپ کے لیے کافی لے آئے۔ وہ اب اس کے ساتھ ہی وہاں پر پڑی چیئرز پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میشن کے سلسلے میں گیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے، کیپٹنز کو کسی کو بھی سیکرٹ انفارمیشن دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ میں تمہیں اس مشن کی انفارمیشن نہیں دے رہا ہوں، بس ایک جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں۔ اور اگر میں کسی کو باہر جا کر یہ بتا دوں کہ تم ایک سیکرٹ مشن پر گئے تھے اور یہ انفارمیشن تمہاری دشمنوں تک پہنچتی ہے۔ اس کی اس بے وقوفانہ بات پر وہ کھل کر ہنس دیا۔ چلو، اگر تم میرے
نیا پار لگانے سے پہلے ہی ڈبونا چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اوہ، آپ اتنے فرما بردار کب سے ہو گئے ہیں؟ اس کا موڈ کافی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی زیادہ ڈپریشن میں تھی۔ خیر، ان ساری باتوں کو چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ پلیز شادی کا ذکر مت کیا کریں، سوچتی ہوں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیسی عجیب زندگی ہو گئی ہے۔ زورین سے تو تم محبت کرتی تھی۔ ہاں، میں اس سے محبت کرتی ہوں، مگر وہ انسان مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہو۔ نہیں، یہ سب کچھ اس کی ماما نے مجھے بتایا ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب دو خاندانوں کی ایک دوسرے سے نہیں بن رہی، دو خاندان برسوں سے ایک دوسرے سے لڑتے آ رہے ہیں، تو پھر اس رشتے کا کیا فائدہ؟ اس کی کیا بنیاد ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے نرم دل کے لوگ پسند ہیں، جیسا کہ میں۔ قاسم نے اپنے سینے میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ کھل کر ہنسی۔ ہاں بالکل، جیسا کہ آپ۔ تو پھر تم اس کو چھوڑ کر مجھ سے بھی شادی کر سکتی ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ پھر وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے دوبارہ سے مسکراتے ہوئے بولی، ہاں تو میں آپ سے بات کر رہی تھی زورین کے بارے میں۔ وہ صاف طور پر اس کی بات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ قاسم میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی، اور یہی چیز اس کے دل کو تکلیف دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی ناقابل حاصل ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس آ جاتا تھا۔ دو گھڑی باتیں کرنے کے لیے وہ کافی دنوں کی تکلیف مول لینے کا رسک لیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ جب یہاں سے اٹھ کر جائے گا تو اس کا دل دوبارہ سے اس چھوٹی سی حسینہ کو پانے کے لیے مچلنے لگے گا، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ ہمارے لیے ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں تم لوگوں کی شادی پر ضرور آؤں گا، قاسم نے کہا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے دل میں کس قدر غم لے کر بیٹھا ہوا ہے، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ اس کا ہاتھ نہیں تھام سکتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ولن بن جاؤں، مگر پھر مجھے تمہاری خوشیوں کی فکر ہونے لگتی ہے۔ میں خود غرض نہیں بننا چاہتا ہوں۔ ابھی اس نے عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کرتی تھیں۔ وہ گھبرا گئی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ بھی نہیں، کوشش کروں گا کہ خود پر کنٹرول رکھوں، اور اگر یہ کنٹرول ختم ہو گیا تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ ایک بات تمہیں بھی جانتا ہوں کہ تم اس انسان سے محبت نہیں کرتی ہو، تم بس اپنے بابا جان کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہو۔ نہیں قاسم، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے اس سنگی انسان کو روکنا چاہا، مگر وہ دروازے سے پار ہو گیا۔ آج سے کچھ ٹائم پہلے اس کی قاسم کے ساتھ ایک ہسپتال میں ملاقات ہوئی تھی۔ دراصل اس کا کسی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ روڈ میں بے حال پڑی ہوئی تھی۔ قاسم اسے ہسپتال لے آیا تھا۔ وہی تھا جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ اس کی بہت شکر گزار تھے۔ بعد میں پھر ان دونوں کے تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ قاسم آرمی میں ہوتا تھا۔ اسے وہ لڑکی بہت پسند تھی۔ وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ 2 مہینے پہلے جب وہ ایک میشن پر گیا تب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ واپس آ کر اس لڑکی کو پرپوز کرے گا، مگر یہ کیا، اس لڑکی کی منگنی تو کہیں اور ہو گئی تھی، اور اب یہی چیز اسے تکلیف پہنچاتی تھی۔ اس دن وہ زورین کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی، اور یہ کم دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ جو لباس اسے پسند آتا زورین انکار کر دیتا، اور جو کپڑے زورین کو پسند آتے تھے وہ انکار کر دیتی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں ایک ڈریس پر متفق ہوئے تھے۔ چلو اب تمہاری شاپنگ کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے اپنی شاپنگ کے لیے کسی لیڈیز کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے کپڑے تم خرید کر سکتے ہو، تو تمہارے کپڑے میں کیوں نہیں؟ کیونکہ تمہارے پاس اتنا سینس نہیں ہے مائی لیڈی، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ اگر تم نے دوبارہ سے مجھے یہ بات کہی تو میں یہ کپڑے یہیں پر پھینک کر باہر چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر بارات پر ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ آ جانا، کیونکہ اس کے علاوہ میں تمہیں کوئی اور جوڑا لے کر نہیں دوں گا، کیونکہ میرا بجٹ ہی اتنا ہے۔ تم ایک جھوٹے انسان ہو، ایک بہت بڑے بزنس مین ہو، نہ جانے ایک دن میں کتنے پیسے چھاپتے ہو۔ تو وہ پیسے میں نے حرام کے لیے نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اب خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔
جب وہ شاپ کے اندر داخل ہوا تو اپنے کہے سے باغ بالکل ہی مکر گیا تھا۔ وہ ہر ڈریس اپنے ساتھ لگا تھا اور اس سے سوال کرتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیز خریدتے ہوئے بھی اسی سے پوچھ رہا تھا، اور یہ سب دیکھ کر اسے ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ یعنی یہ انسان صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ہی اس طرح کی چیزیں بولتا تھا۔ اس کے نکاح کا دن آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس دوران اس کے قاسم کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے مکمل طور پر الگ ہو گئی تھی، اور شاید یہی ان دونوں کے لیے بہتر بھی تھا۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب زورین کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملائے گا، کیونکہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ سب لوگوں نے ہی اس کی بے تحاشا تعریف کی تھی، مگر یہ کیا؟ اس نے غصے سے پھولوں کا گلدستہ زمین پر پھینکا اور اس کو کندھے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم اس قدر گھٹیا نکلو گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ تم آخر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ اس کی ساری باتیں اس چھوٹی سی لڑکی کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زورین کو ایک کال موصول ہوئی تھی۔ تمہاری بیوی کے ساتھ میرا بہت ہی اچھا وقت گزرا ہے، اور اس کے کندھے پر موجود وہ دل میرا فیورٹ ہے۔ تم اس دل کو مت بھولنا۔ زورین نے جلدی سے اس کے کندھے سے قمیض کھسکائی تو وہاں پر واقعی ایک دل موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ آرزش کے چہرے پر مارا۔ وہ جو خوبصورت شروعات کی منتظر تھی، اس قدر دردناک شروعات پر اس کا دل کیا کہ وہ دھارے مار مار کر روئے۔ اتنی مشکل سے تو ان دونوں کے تعلقات بہتر ہوئے تھے، اتنی مشکل سے تو ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ کون ہے یہ گھٹیا انسان؟ قاسم، اور تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ اس کی اور قاسم کی ساری ڈیٹیلز نکلوا چکا تھا، جس میں ایک بار اس نے قاسم سے آئی لو یو ٹو کہا تھا، اور یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی تھی۔ اس دن قاسم بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، اس کو سہارے کی ضرورت تھی، اور ایز اے فرینڈ اس نے یہ بات قاسم کو بولی تھی کہ آئی ایم ود یو، آئی لو یو۔ زورین جو کہ پہلے ہی ایک جذباتی انسان تھا، اس ذرا سی بات پر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ دیکھو، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے گھسیٹتے ہوئے اس لڑکی کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انعام نے جب اپنی بھابھی کو دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ گھر میں باقی مہمان بھی موجود تھے۔ اس نے روتے ہوئے انعام کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کی اچھی دوست بھی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو قاسم کے بارے میں بھی بتایا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ میں نہیں جانتی ہوں، مگر جس نے بھی کیا ہے اس نے میری زندگی برباد کرتی ہے۔ آپ پلیز پریشان مت ہوں اور میرے ساتھ چلیں۔ اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ اسے لے کر اسٹور روم میں چلی گئی اور اس کو زمین پر ہی بیڈ پہ لگا کر دیا، اور اس کے لیے ایک ڈریس بھی لے کر آ گئی تھی۔ وہ چینج کر چکی تھی اور خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی تھی۔ اگلے دن صبح انعام اسے لینے کے لیے آئے تاکہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ دے۔ زورین اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بیوٹیشین اسے تیار کر کے بھی جا چکی تھی۔ ولیمے کا دن تھا۔ وہ اسٹیج میں بیٹھی ہوئی تھی جب قاسم مسکراتے ہوئے ہال کے اندر داخل ہوا۔ زورین اس کو پہچان چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا کہ اس نے مضبوطی سے زورین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ قاسم کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ بالکل نارمل تھا۔ وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی وہاں پر رکا تھا۔ زورین اس کے کانوں میں دھاڑا، اپنے عاشق کو بولو کہ وہ یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ رات بھی اس کے لیے بہت ہی دردناک تھی۔ زورین نے اس کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں بہت جلد تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ اسے ذہنی ٹارچر دیتا تھا اور اسے دھمکی دیتا تھا کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتائے گی۔ وہ اب اس کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ وہ پورا دن اسے اپنے کام کرواتا رہتا تھا
اور پھر آخر میں ایک ایسا جملہ بول دیتا تھا جس سے اس کا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ وہ تکلیف سے تڑپنے لگتی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں گرتی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے قاسم سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ اپنا نمبر چینج کر کے امریکہ کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ یہاں پر نہیں رہ سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر اس لڑکی کو دوبارہ سے دیکھا تو وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھے گا۔ وہ موو آن کرنا چاہتا تھا۔ صاحب جی، اس نمبر کی ساری ڈیٹیلز مل گئی ہیں جہاں سے کال آئی تھی، اور میں نے ان ریکارڈنگز کو چیک بھی کروا لیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ریکارڈنگز فیک ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دراصل اسے ایک نمبر سے ریکارڈنگز آئی تھیں۔ سر جی، ان میں پوری بات نہیں بتائی گئی۔ دراصل جس طرح سے وہ بات کی گئی ہے، اصل میں بات ویسی نہیں تھی۔ صاف الفاظ میں بولو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ صاحب جی، آپ کی بیگم صاحبہ کو پھنسایا گیا ہے۔ قاسم صاحب ان کے بہت اچھے دوست ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ ان کو پسند کرتے تھے، مگر آپ کی بیگم نے کبھی بھی ان کی ذات میں دلچسپی نہیں لی، بلکہ وہ تم سے ہمیشہ آپ کی ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ رکیں، میں آپ کو ریکارڈنگ سناتا ہوں۔ جیسے جیسے زورین ریکارڈنگ سنتا گیا، اسے لگتا گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی جا رہی ہے۔ ہر ریکارڈنگ میں وہ زورین کا ہی نام لے رہی تھی۔ کبھی وہ کہتی تھی، قاسم میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی میری ذات میں دلچسپی نہیں لے گا۔ کبھی اس سے یہ شکایت لگاتی تھی کہ زورین نے مجھے ڈانٹا ہے۔ تم تو لڑکے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ اکثر ہی اس سے بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ دراصل وہ اس کا مسیحا تھا اور اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ ان دونوں میں کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ اپنی بیوی پر کیسے کیسے الزام لگا چکا تھا۔ اگلے ہی دن وہ قاسم سے ملنے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ وہ اپنی آرمی والی جاب بھی چھوڑ چکا تھا۔ اس نے اب وہاں پر اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا تھا۔ جب وہ زورین سے ملا تو حیران رہ گیا۔ اس کو ساری ریکارڈنگز قاسم کی چاہنے والی نے بھیجی تھی، جو قاسم پر بری طرح سے فدا تھی اور اسے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر قاسم نے کبھی بھی اس کی ذات میں دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ سب کچھ وہ ارزش کی وجہ سے کر رہا ہے، اس لیے اس نے اس کی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ قاسم نے جب زرین کی بات سنی تو پریشان ہو گیا۔ تم نے اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ تم نے اس کے دل کو توڑا ہے۔ اب تمہیں ہر حال میں اس کو راضی کرنا ہوگا اور اس کو منانا ہوگا۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ اس کے لیے تمہیں اگر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گرگرانا پڑے تو تم گرگراؤ۔ وہ بہت ہی پاک، قیمتی اور باعزت لڑکی ہے۔ اس سے زیادہ شریف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ زورین اور میں یہ بات قسم اٹھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، اس نے ہمیشہ ہی میرے اور اپنے درمیان ایک دیوار قائم کر کے رکھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ میرے درد کا سہارا بنی رہی۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے میں کبھی بھی اس پر غلط نظر بھی نہیں ڈال سکا، کیونکہ میرا دل ہی نہیں مانتا تھا، وہ تھی ہی اتنی اچھی۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد وہ پاکستان واپس آیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کے قدموں میں گر گیا تھا، مگر اس دن وہ خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ عارض اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ جہاں بھی وہ آتا تھا وہ اپنا راستہ پھیر لیتی تھی، اور جس لڑکی نے یہ ساری ریکارڈنگز بھیجی تھیں وہ بھی وہاں سے فرار ہو چکی تھی۔ اس کا بھی کوئی ڈاٹا نہیں تھا۔ اب پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے خوار ہوتا تھا۔ روز شام کے وقت اس کے گھر میں پھولوں کا گلدستہ بھیجتا، جس کو اس کے سامنے ہی ڈسٹ بن میں پھینک دیتی تھی، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ساری زندگی اسے اس طرح سے اس لڑکی کے پیچھے بھاگنا پڑا تو وہ بھاگے گا۔ ایک دن اس نے باقاعدہ اس چھوٹی سی لڑکی کے پاؤں پکڑ لیے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا زورین۔ تمہیں کیا میں اتنی گھٹیا، اتنی گری ہوئی لگتی تھی کہ میں 2 جگہ پر ایک ساتھ عاشقی کروں گی؟ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی ہوں، تو مجھے ایک موقع تو دے سکتی ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے دل سے بدگمانی نکال دوں گا۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، مر جاؤں گا، مگر کبھی بھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا۔ تم وہ مجھے خود سے دور کر چکے ہو۔ وہ نادانی تھی، غلطی تھی، شرمندہ ہوں۔ پلیز بھول جاؤ اور لوٹ آؤ میرے پاس۔ میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ اس دن اس کا بھی دل نرم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے زورین کو معاف کر دیا تھا۔
زورین نے بھی اپنے سارے وعدے نبھا کر دکھائے تھے۔ اس نے دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں رکھنی تھی اور اس کے سارے غم چن لیے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔